بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے کیوں انکار کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کے 7 لڑکے تھے اور ساتھ میں حضرت ابو طالب نے بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی نگرانی میں پالا تھا۔ اسی لیے آپ گھر میں افراد تو بہت تھے لیکن کمائی کا ذریعہ نہیں تھا۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور اپنے چاچا کی ایسی پریشانیاں دیکھی تو آپ نے اپنے دوسرے چاچا حضرت عباس سے جا کر کہا کہ میرے چاچا جان، آپ دیکھتے ہیں نا کہ میرے بڑے چاچا حضرت ابو طالب بہت زیادہ تنگی کا سامنا کرتے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کی کچھ مدد کریں اور ان کے لڑکوں میں سے کسی ایک یا دو کو اپنی کفالت میں لے کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ چاچا عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور کہنے لگے کہ ہاں بھتیجے، مجھے بھی بہت دنوں سے اس بات کی خواہش تھی، اس لیے چلو ابھی چل کر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا عباس کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر پہنچے اور کہنے لگے، میرے چاچا جان، ہم آپ کی پریشانی اور تنگ حالی کو دیکھ کر اکثر رنجیدہ رہتے ہیں، اسی لیے آپ اپنے لڑکوں میں سے کسی کو بھی ہماری کفالت میں دے دیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ میرے چھوٹے بیٹے عقیل کو چھوڑ کر تم جسے چاہو اسے لے سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت عباس نے جعفر طیار کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ وقت گزرتا گیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی حضرت ابو طالب کے گھر گزرا تھا اور شادی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا کی لڑکیوں میں بڑی لڑکی حضرت ام ہانی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا اور خود حضرت ام ہانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور زندگی کی آخری سانس تک ان کے اندر یہ محبت قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا اصلی نام فاختہ تھا۔ وہ حضرت علی اور جعفر طیار جیسے بڑے صحابہ اکرام کی سگی بہن تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے نکاح کا رشتہ ان کے والد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا، لیکن حضرت ابو طالب نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں ام ہانی کے رشتے کی بات قریش کے ایک خاندان سے کر چکا ہوں، اسی لیے اب میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی نے اسلام بہت دیر میں قبول کیا، لیکن اس کی بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ام ہانی کی شادی قریش کے جس آدمی سے ہوئی تھی ان کا نام حبیرہ تھا، وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس لیے حضرت ام ہانی اپنے شوہر کی سختی کی وجہ سے جلد اسلام قبول نہ کر سکی۔ لیکن کچھ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ام ہانی تو اسلام کے شروع زمانے ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، لیکن شوہر کی سختی کی وجہ سے آپ نے اسلام کو ظاہر نہ کیا اور آخر جب فتح مکہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں بادشاہوں کی طرف داخل ہوئے تو اب کسی کافر کی بھی ہمت نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز آواز میں بھی بات کرے، اس لیے اس موقع پر بہت کافر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہی میں حضرت ام ہانی کا شوہر حبیرہ بھی تھا۔ فتح مکہ کے بعد کسی مشرک اور کافر سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا، اس لیے حضرت ام ہانی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور مدینہ آ کر ایک بیوہ عورت کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ کافر عورتیں چھٹکارے کے بعد حضرت ام ہانی نے اپنے اسلام کا کھلے طور پر اعلان کر دیا۔ فتح مکہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں رکے تھے اور آپ نے وہاں غسل فرما کر لگاتار 4 وقت نماز پڑھی۔ صحیح روایتوں سے ثابت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج پر بلایا گیا اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات ہوئی
तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा गोद में थी। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा जात बहन हज़रत उम्मे हानी ने हज़रत फ़ातिमा की एक लंबी ज़माने तक तरबियत और देखभाल की। इसीलिए हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी हज़रत उम्मे हानी से दिलो जान से मोहब्बत किया करती थी। रिवायतों में आता है कि हज़रत उम्मे हानी जब बेवा हो गई तो एक दिन हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, आप मेरी बड़ी बहन उम्मे हानी से निकाह क्यों नहीं कर लेते? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की बात को पसंद फरमाया और हज़रत उम्मे हानी को निकाह का पैगाम भेज दिया। लेकिन हज़रत उम्मे हानी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा को निकाह का पैगाम भिजवाया। बाद में उम्मे हानी ने जवाब में फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक बहुत ज़्यादा है और मैं एक बच्चों वाली औरत हूँ। मेरे बच्चे यतीम हो चुके हैं, इसीलिए मुझे डर लगता है कि अगर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया तो मेरे यतीम बच्चों पर फिर मेरी तरफ से वो हक नहीं मिल पाएगा जो एक माँ की जिम्मेदारी हुआ करती है। और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के बाद में अपने बच्चों का हक अदा करने में लग गई तो मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक ठीक से अदा नहीं हो पाएगा, जो कि मेरे लिए महरूम का सबब बन सकता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मे हानी के इस जवाब की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि कुरैश की औरतें बहुत बहादुर और समझदार हुआ करती है, क्योंकि कुरैश की औरतें अपने शौहर की खिदमत भी बेहतर तरीके से अंजाम देती है और अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे तरीके से करती है। और फिर उसके बाद हज़रत उम्मे हानी सारी उम्र एक बेवा औरत की तरह ज़िंदगी गुजारती रही। हज़रत उम्मे हानी की उम्र और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन करीब ही थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे हानी काफ़ी दिनों तक जिंदा रही और उनसे तकरीबन 45 से ज़्यादा हदीसें मरवी है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत चेहरे की तारीफ़ बड़े ही अनोखे अंदाज में बयान करती थी। प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।